ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں کب کہا تھا، تم نے ایک اتنی بڑی جو ہے اسلامی سلطنت قائم کر دی، مسلمانوں کی نظام میں حکومت قائم کر دیا جب پاکستان قائم ہوا تھا، سسٹم ہمارا ہی اختیار کیا، بینکنگ سسٹم تو وہی کا وہی رہا، یہ ہمارا قصور ہے کہ تمہارا قصور ہے؟ اسی طریقے سے آج اگر ہم تمہیں قرض دیتے ہیں اور قرض دے کر ہم تم سے جو ہے وہ قرض اور سود کا تقاضا کرتے ہیں تو تمہارا تو اختیار ہے، تم قرض نہ لو، تم قرض لیتے ہو اللہ تو اللہ میں اڑا دیتے ہو، اسے مس یوز کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تمہارا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے؟ اور یہی بات ہے جو شیطان جو ہے وہ کہے گا جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک جو ہے اس قسم کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ کہے گا وہ کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے مت ملامت کرو، میں نے تو تمہیں دعوت دی اور تم نے لبیک کہا اور چلے آئے، میرے پیچھے چل پڑے، تو آج جو تم نے اپنی حالت بنا لی ہے، جس قسم کے حالات سے تم آج جو دوچار ہو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ انہوں نے تو یہ کرنا ہی ہے، انہیں تو تسلط قائم کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو غلام بنائیں، استحصال کریں، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اس نظام خلافت کو قائم کرنا ہے تاکہ اس تمام دولت پر مسلمان جو ہے وہ قابض ہو جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلی پڑی ہے، اور اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ دیکھیے یہ چند باتیں میں خلافت کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلافت یا انقلاب اسلامی کے ذریعے سے قوت نافذہ میسر ہو جاتی ہے۔ آج جتنی بھی ہم الٹرنیٹیوز دیتے ہیں وہ سب کے سب بے اثر ہو جاتے ہیں اگر وہ قوت نافذہ نہیں ہے۔ قوت نافذہ ہو اور شریعت کی بالادستی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر جو جتنی بھی سود کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ سب کی سب اہم ہیں، ویلڈ ہیں۔ لہذا اصل زور اور اصل فوکس ہمارا جو ہے وہ اس کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جب تک انقلاب نہیں آتا کیا کریں؟ یہ تو اللہ کی دین ہوگی، ہماری طرف سے محنت ہے، اعطاء اللہ کی طرف سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظام وہ حالات میسر کر دے۔ آج ہم کیا کریں؟ ایک تو میں نے بتا دیا اپنی قوتوں کو جو ہے اور زیادہ تیز کیا جائے، اپنی اور محنتوں کو آگے بڑھائیں۔ دوسرے، اس وقت اس نظام میں رہتے ہوئے سود جیسی جو لعنت ہے اور برائی ہے اس سے جس حد تک ممکن ہو براہ راست انوالومنٹ اس سے تو بچیں۔ انسان مجبور ہو جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے تو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لہذا اس پر تو ہم اللہ کے ہاں جو ہے گویا ہمارا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تم کر سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سود سے بچ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ جوئے سے سٹے سے بچ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس پر تمہیں جبر نہیں تھا، تمہارے لیے اور آپشنز کھلے تھے۔ لہذا ان برائیوں سے براہ راست جو انوالومنٹ ممکن ہے اس سے بچنا جہاں تک ممکن ہے یہ تو کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر صریح سود کے مقابلے میں عریاں سود کے مقابلے میں کوئی ایسا متبادل میسر ہے جسے علماء حق کے ذریعے سے گویا اس کی جو ہے اس کا اثبات ہو، وہ کہیں کہ ہاں یہ چیز وہ ہے جس میں صریح عریاں سود نہیں ہے، تو اس قسم کے معاملے کے اندر جانے کی جو ہے اجازت ہے، رخصت ہے۔ کوئی عزیمت کے راستے پر رہ سکتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی معاملہ ایسا ہو جس کی وضاحت ضروری ہے، جسے جاننا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آج کل کے حالات میں، اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے ہر شخص بہت دیر تک کے عرصے کے لیے جو ہے اس حد تک نہیں رہ سکتا کہ وہ ہر قسم کی چیزوں سے جو ہے جتنا بھی ہو دور ہو جائے، وہ اپنے کاروبار بند کر دے۔ کاروبار کرنا پڑے گا، لیکن کاروبار میں اگر آپ کو پیسہ درکار ہے تو ایک صورت وہ ہے جو سود کے ذریعے سے ہے، اور ایک صورت وہ ہے جو سود کے بجائے کوئی اشتراک کے ذریعے سے ہے، کوئی جو ہے مضاربت اور مشارکت کے ذریعے سے ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپشنز کھلے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ہمگیر تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے کمر بستہ رکھا جائے اور اس کو جو ہے فوکس میں رکھا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹارگٹ جب اوجل ہو گیا تو انسان اس کام میں اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری خاص طور پر تنظیم اسلامی کی یہ پالیسی رہی ہمیشہ سے، اس جد و جہد کے اندر تو شریک ہیں ہی، لیکن کوئی بھی اگر مثبت پیش رفت ہوئی ہے تو اسے ریڈیکیول نہیں کیا گیا، اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا، کوشش کی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ جو ایک صریح سود کی شکل میں اور صریح برائیوں کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رہی ہے اور جاری ہے اور اس کے اثرات جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی شدت میں کوئی کمی تو واقع ہو سکے۔ لہٰذا ہم یہ سیمینار جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس بھی بیدار ہو، اس ذمہ داری کو جو ہے لے کر چلنے کی جو ہے کوئی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو،
اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کر سکتا ہو، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے جب گفتگو کرتا ہوں اور وہ مجھے بعد میں بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سود چھوڑ دیا، میں نے فلاں سودی کاروبار سے جو ہے وہ میں نے منع ہو گیا، تو واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ سے جو ہے دل میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اگر کسی شخص کو یہ ہمت اور توفیق ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میں اگر اس کی جگہ پر کھڑا ہوں تو میرے اندر وہ ہمت اور توفیق نہ ہو، لہذا جو بھی اس کام میں آگے بڑھتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد ہے، اسے اس کام میں مزید جو ہے اپنے آپ کو پختہ کرنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس انقلاب کے بعد کے حالات جو بھی ہوں گے اس کا آج علمی سطح پر احاطہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً حالات وہ آ جائیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انقلاب ہمیں گویا عطا ہو جائے، اسلامی نظام اور شریعت کا نظام عطا ہو جائے، اور پھر اگر ہم بیٹھ کر سوچنا شروع کریں کہ وہ نظام کیا ہوگا، مالیاتی نظام کیا ہوگا، فلاں ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی، فلاں کیسے ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سوچتے سوچتے ہم اتنا تاخیر کر دیں کہ اس دوران اس کاؤنٹر ریولوشن کی جو فورسز ہیں وہ برسر پیکار ہو جائیں اور ہماری اس ساری جد و جہد کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا آج اس کا علمی احاطہ کرنا، اسے جو ہے آج ایک مربوط شکل میں پیش کرنا، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر یہ کام قیام پاکستان سے پہلے ہوا ہوتا کہ آج کے دور میں اسلامی نظام معیشت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان وہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے پاس کوئی چیز تیار نہیں تھی، لہذا وہی نظام جو تھا ایک بینکنگ کا وہ رائج کرنا پڑا، اور جب ایک دفعہ چل پڑا تو پھر اس سے واپس ہی اور اس سے ہٹنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا۔ یہی معاملہ جو ہے مجھے ہمارے ایک دوست باسط بلال وہ بتایا کرتے تھے کہ ٹرینیڈاد کا کوئی علاقہ تھا، وہاں پر کوئی بہت بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت تو نہیں، کوئی جماعت تھی جو اسلام کے لیے کام کر رہی تھی، اسلامی انقلاب کے لیے، بہت زیادہ ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی ایک موومنٹ ایک سٹیج پر پہنچی اور انہوں نے جو ہے وہ اوور کم کر لیا، کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، تو جب قبضہ کر لیا اور اب مل کر بیٹھے اور سوچا کہ اب کیا کرنا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ اب کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی سوچ و بچار میں تھے، پریشانی میں تھے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی وغیرہ نے جو ہے اپنی ساری اسٹرینتھ کو ریگین کیا اور انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا۔ اب یہ ایسے واقعات جو ہیں اللہ نہ کرے کہ کسی اس قسم کے کوئی واقعے کا ہمیں بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، لہذا ایک علمی احاطہ کرنا اور اس کو جو ہے ایک بہترین انداز میں جو ہے وہ پیش کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے اور انقلاب کے بعد کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس قسم کے کام جسے ہم فائنانسنگ کہتے ہیں، جو کہ بینکنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے لیے کیا اساسات فراہم کی ہیں۔ دیکھیے، ایک صاحب نے ایک دفعہ یہاں پر تقریر کی تھی، ایک بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا سود بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی برائی ہے، کوئی شک نہیں، اور اس کا کچھ مظاہرہ ہم نے کل کی جو ہے خطابات میں دیکھ بھی لیا، لیکن انہوں نے کہا اس کے اندر ایک بہت اچھائی کی بات بھی ہے۔ اچھائی کی بات کیا ہے کہ یہ نظام بہت سہل ہے، اس میں قرض کا لین دین سہولت سے کچھ پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اسے کیلکولیٹ کرنا مشکل نہیں، ایک دن کے لیے چاہیے اوور نائٹ لینڈنگ کرانی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا، مہینے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا، یہ اس کا سہل ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا اور اس طریقے سے یہ پھیل گیا کہ آج یہ پورا جو ہے ایک بہت مربوط نظام کی صورت میں سامنے موجود ہے۔ باقی اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سہل ہونا اس کا جو ہے، اور یہ اللہ کی